الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ خوش قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حاضری کے لیے، اپنے کعبے کی زیارت کے لیے، اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در اقدس کی حاضری کے لیے آپ کو موقع عطا کیا ہے۔ یہ اللہ پاک کا احسان ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ جسے اپنے حرم کی حاضری عطا کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حج اور عمرہ یہ محتاجی کو دور کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی کہ ایک عمرہ کیا اور اس کے بعد پھر اللہ نے دوبارہ موقع دیا تو اس دوران جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں بتقاضۂ بشریت جو انسان سے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عمرے کی برکت سے وہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ آپ کا ایک سفر ہے۔ جس طرح ہم دنیا میں اپنے کاروبار کے لیے یا رشتہ داروں سے میل ملاقات کے لیے سفر کرتے ہیں، کبھی کسی شہر جانا ہوتا ہے، کبھی ہمیں کسی شہر جانا ہوتا ہے، تو اسی طرح یہ بھی ایک طرح کا سفر ہے، مگر اس سفر میں اور اس سفر میں بہت فرق ہے۔ اس سفر میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجی اپنے گھر سے لے کر گھر واپس آنے تک، حاجی اپنے گھر سے لے کر گھر واپس آنے تک اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ وہ اپنے لیے کچھ مانگے یا کسی دوسرے کے لیے مانگے۔ جیسے ابھی آپ جانے کی تیاریوں میں ہیں، 2-4 دن کے بعد آپ کی روانگی ہے، تو جتنے بھی رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، جس کو بھی آپ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں یا میں حج کے لیے تیاری کر رہا ہوں، تو اس بندے کی زبان پر ایک ہی الفاظ ہوتے ہیں کہ بھائی ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، ہمارے لیے بھی دعا کرنا۔ تو حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ حاجی اپنے لیے کچھ مانگے یا کسی دوسرے کے لیے مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں فرماتا، یعنی کہ اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ تو آپ نے عمرے کے لیے جانا ہے تو ایک تو جو خریداری آپ نے کرنی ہے، کئی چیزیں تو آپ لے بھی چکے ہوں گے، اور جیسے احرام، پاؤں میں پہننے والی چپل، اسی طرح بریف کیس یا بیگ جس میں یہاں سے آپ سامان اپنے ساتھ لے کے جائیں گے، تو مشورہ یہ ہے کہ آپ جو بھی خریداری کریں نا، ایک تو یہ کہ یاد رکھیں کہ اس سفر میں اگر کوئی حج کے لیے جائے یا عمرے کے لیے جائے تو وہ جو بھی خریداری کرتا ہے تو وہ خریداری اس کی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے برابر اسے ثواب دیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے احرام لینا ہے، آپ نے چپل لینی ہے، آپ نے بیلٹ لینا ہے، آپ نے بیگ خریدنا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ اچھی کوالٹی کی چیزیں خریدیں تاکہ یہ ایک سے زیادہ مرتبہ بھی سفر میں یہ آپ کے کام آئیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جو آپ کا بیگ ہے جس میں آپ نے اپنا سامان یا اپنی چیزیں لے کے جانی ہیں، تو وہ بیگ اگر آپ کا اچھے والا ہوگا تو وہ بیگ آپ کے گھر سے لے کر گھر واپس آنے تک آپ کے سامان کی حفاظت کرے گا۔ جب آپ نے اپنے گھر سے جانا ہے تو آپ کا سامان بالکل تھوڑا سا ہوگا، چند سوٹ کپڑوں کے ہوں گے اور کچھ ضرورت کی چیزیں ہوں گی، مگر جب حاجی یہاں سے وہاں سے واپس آتا ہے نا، جب حاجی وہاں سے واپس آ رہا ہوتا ہے تو پھر اس کے پاس بہت زیادہ سامان ہوتا ہے۔ پھر تو یہ صورتحال ہوتی ہے کہ وہ بیگ بند نہیں ہو رہا ہوتا تو حاجی بیگ کے اوپر چڑھ کے اس کو بند کرتا ہے
تو اگر آپ کا بیگ اچھی کوالٹی کا ہوگا تو انشاءاللہ وہ سفر میں جو ہے وہ آپ کے سامان کی حفاظت بھی کرے گا. ورنہ ہم نے کئی ایسے مناظر دیکھے ہیں ایئرپورٹ پر کہ بیگ کی سلائیاں نکل جاتی ہیں, اس کی زپیں خراب ہو جاتی ہیں, زپیں کھل جاتی ہیں. اب حاجی بڑا پریشان ہوتا ہے کہ ہم اپنا سامان جو ہے یہ کیسے, اس کو کیسے سنبھالوں, کیسے اٹھاؤں, کیسے لے کر جاؤں. اچھا, تیسری بات یہ کہ آپ نے جانا ہے مکہ مکرمہ میں. اس سفر میں آپ کی حاضری ہے مکہ مکرمہ میں. مکہ مکرمہ وہ شہر ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا بنایا ہے, عزت والا بنایا ہے. مکہ مکرمہ وہ شہر ہے کہ جس میں میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے. مکہ مکرمہ میں قرآن پاک کا نزول ہوا ہے. مکہ مکرمہ وہ شہر ہے کہ اس کا ایک ایریا ہے جسے حدود حرم کہا جاتا ہے نا. یہ تھوڑا آگے میں چاہ کے آپ کو اس کی تفصیل عرض کروں گا کہ مکہ مکرمہ میں ایک تو ہے بیت اللہ, اللہ کا گھر. پھر اس بیت اللہ کے چاروں طرف ایک علاقہ ہے جسے کہا جاتا ہے حدود حرم. اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں, روایتوں میں آتا ہے کہ حدود حرم کے اندر مسلمان جہاں بھی ایک نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 1,00,000 گنا اس کا اجر عطا فرمائے گا. چاہے وہ اپنے گھر میں ہے, اپنے ہوٹل میں ہے, مارکیٹ میں ہے, بازار میں ہے. ہاں, وہ مسجد میں جا کر جب نماز پڑھے گا اس کا ثواب الگ سے ہے, لیکن حدود حرم کے اندر ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے. ایک بار سبحان اللہ کہے گا 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر ثواب ملے گا. ایک بار درود پاک پڑھے گا 1,00,000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا. دوسرا یہ کہ پھر جہاں پر اجر و ثواب زیادہ ہے وہاں پر پھر اس کی احتیاط بھی اتنی ضروری ہے کہ وہاں پر ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچانا ہے. وہاں پر ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچانا ہے. اگر نیکی وہاں پر 1,00,000 ہے تو پھر وہاں پر گناہ بھی 1,00,000 ہے. اگر اللہ نہ کرے کسی کی منہ سے وہاں سے کوئی غیبت کر دیتا ہے, کوئی جھوٹ بول دیتا ہے, کوئی چغلی کر دیتا ہے, کوئی گالی دے دیتا ہے, تو وہ گناہ بھی اس کے نامہ اعمال میں 1,00,000 ہی لکھا جائے گا. تو اس لیے ہمیں وہاں پر محتاط رہ کر اپنے زندگی گزارنی ہے. جو بھی دن ہمارے وہاں پر گزریں گے یہ یوں کہہ لیں کہ گنتی کے دن ہوتے ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا اور وقت پورا ہو جاتا ہے. تو بڑے احتیاط کے ساتھ جو ہے ہم نے اپنے سفر کو مکمل کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آ جائیں جو ہے وہ عمرے کی طرف کہ آپ نے یہاں سے جانا ہے اور آپ نے جا کر عمرہ ادا کرنا ہے. ایسے ہی ہے, آپ پہلے جدہ پہنچیں گے اور پھر جدہ سے آپ جائیں گے مکہ مکرمہ اور آپ وہاں جا کر عمرہ ادا کریں گے. تو یاد رکھیں کہ عمرہ جو ہے نا یہ 4 چیزوں کا نام ہے. عمرہ 4 چیزوں کا نام ہے. اس میں 2 فرض ہیں اور 2 واجب ہیں. فرض سے مراد یہ ہے کہ فرض اگر کسی کا رہ جائے, فرض اگر کسی کا رہ جائے تو اس کا کام نہیں ہوتا, یعنی کہ جو وہ کام کر رہا تھا وہ کام ہوا ہی نہیں. اگر کسی کا فرض رہ گیا تو یہ سمجھے کہ اس کا کام ہوا ہی نہیں. اور اگر کسی کا واجب رہ جائے, اگر کسی کا واجب رہ جائے تو پھر اسے واجب بھی ادا کرنا پڑے گا اور اس واجب پر جو کفارہ ہے یا جرمانہ ہے پھر اسے وہ بھی ادا کرنا پڑے گا. تو عمرے میں 4 چیزیں ہیں, 2 فرض ہیں, 2 واجب ہیں. پہلا فرض ہے حالت احرام میں ہونا. عمرے میں پہلا فرض ہے حالت احرام میں ہونا. عمرے میں دوسرا فرض ہے طواف خانہ کعبہ, اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف. یہ عمرے کا دوسرا فرض ہے. عمرے کا پہلا فرض ہے صفا اور مروہ کی صحیح کرنا. یہ 2 پہاڑیاں ہیں, ایک کا نام صفا ہے, ایک کا نام مروہ ہے. سیدھے ہاتھ پر صفا ہے اور الٹے ہاتھ کی طرف مروہ ہے. تو ان دونوں کی صحیح کرنا, اس کے ساتھ چکر لگانا, یہ عمرے کا دوسرا پہلا واجب ہے. وعلیکم السلام.
اور عمرے کا آخری واجب ہے حلق یا تقصیر کروانا۔ اگر بال بڑے ہیں اور ایک پورے کے برابر چوتھائی سر کے بال اگر کٹ گئے تو واجب ادا ہو گیا، اور اگر بال چھوٹے ہیں تو پھر حلق کروانا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور حلق کروانے کے بارے میں اللہ کے نبی نے دعا بھی ارشاد فرمائی۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ عمرے میں 4 کام ہیں جو کیے جاتے ہیں۔ تو عمرے کے حوالے سے میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ عمرہ 4 چیزوں کا نام ہے۔ عمرے میں 4 کام کیے جاتے ہیں۔ جتنی بار بھی آپ عمرہ کریں گے اس میں یہ 4 کام آپ کو کرنے ہوں گے، جس میں 2 کام فرض ہیں، 2 واجب ہیں۔ 2 کام فرض ہیں، 2 واجب ہیں۔ فرض سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی کا فرض رہ جائے تو اس کا کام نہیں ہوا۔ اگر کسی کا فرض چھوٹ گیا تو آپ یہ سمجھیں کہ اس کا کام ہوا ہی نہیں۔ اور اگر کسی کا واجب رہ جائے تو پھر وہ واجب بھی کرنا پڑے گا، وہ کام بھی کرنا پڑے گا، اور اس کام پر پھر جو جرمانہ ہے یا جو کفارہ ہے وہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ تو عمرے میں 4 کام ہیں۔ پہلا کام ہے، پہلا فرض ہے حالت احرام میں ہونا۔ عمرے میں پہلا فرض ہے حالت احرام میں ہونا۔ عمرے میں دوسرا فرض ہے طواف خانہ کعبہ، اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرنا۔ عمرے کا پہلا واجب ہے صفا اور مروہ کی صحیح کرنا۔ 2 پہاڑیاں ہیں، ایک کا نام صفا ہے، ایک کا نام مروہ ہے۔ اس کے 7 چکر لگانا یہ عمرے کا پہلا واجب ہے۔ اور عمرے کا دوسرا واجب ہے حلق کروانا، یعنی کہ ٹنڈ کروانا، یا اگر بال زیادہ بڑے ہیں تو تقصیر کروانا۔ یہ عمرے میں 4 کام ہے۔ جتنی بار بھی آپ عمرہ کریں گے نا، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جتنی مرتبہ بھی آپ عمرہ کریں گے، آپ 1 بار کریں، آپ 2 بار کریں، آپ 4 بار کریں، تو ہر مرتبہ یہ 4 کام آپ کریں گے تو آپ کا عمرہ مکمل ہوگا۔ ہر بار یہ 4 کام آپ کریں گے تو آپ کا عمرہ مکمل ہوگا۔ احرام کی حالت میں ہونا، طواف خانہ کعبہ کرنا، صفا اور مروہ کی صحیح کرنا، اور آخری کام جو ہے وہ حلق کروانا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ٹنڈ کروانا۔ اب میں آپ کو عمرے کا پریکٹیکل طریقہ آپ کو عرض کرنے لگا ہوں۔ عرض کرنے لگا ہوں۔ جب آپ نے یہاں سے جانا ہے تو 1 دن پہلے، 2 دن پہلے آپ حجامت بنوا لیں، ناخن تراش لیں، اپنے جسم کو صاف ستھرا کر لیں۔ اس کے بعد آپ چلے گئے ایئرپورٹ کی طرف، ٹھیک ہو گیا۔ جہاں سے بھی آپ کی فلائٹ ہے، اگر آپ نے کراچی سے جانا ہے، جیسے ہمارے یہ بھائی ہیں انہوں نے ملتان سے جانا ہے، آپ لوگوں نے کراچی سے جانا ہے، تو آپ جب وہاں پہنچیں گے تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کسی جگہ پر رکے ہوئے ہیں، جیسے میں نے بھائی کو مشورہ دیا ہے کہ آپ کراچی جا کر کمرہ لے لیں کرائے پر، ٹھیک ہے، اور آپ وہاں پر ریسٹ کریں 2 4 5 6 گھنٹے، اور پھر وہاں سے تیاری کر کے آپ ایئرپورٹ کی طرف چلے جائیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ کیا کریں کہ اپنی قیام گاہ پر جہاں سے بھی آپ نے جانا ہے آپ وہاں پر غسل کریں۔ غسل کرنے کے بعد آپ احرام کی چادریں پہن لیں۔ ہاں، آپ احرام کی چادریں پہن لیں۔ اس کے بعد آپ گاڑی میں بیٹھیں اور آپ ایئرپورٹ پہ چلے جائیں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ ادھر اپنے گھر میں ہی جہاں سے آپ نے تیاری کی ہے، آپ وہیں پر شکرانے کے 2 نفل بھی ادا کر لیں۔ احرام کی چادریں پہن کر آپ شکرانے کے 2 نفل ادا کر لیں۔ اس کے بعد آپ ایئرپورٹ پہ چلے جائیں۔ ایئرپورٹ سے جب آپ بورڈنگ وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد آگے پہنچیں گے تو وہاں پر 2 2.5 گھنٹے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے یہاں سے احرام نہیں پہنا، بالفرض اگر آپ نے اپنے گھر سے یا اپنے ہوٹل سے احرام نہیں پہنا، تو پھر آپ اپنا احرام، اپنی چپل، اپنا بیلٹ، اپنا پاسپورٹ، اپنے ٹکٹ کی کاپی یا جو بھی چیزیں ہیں ضرورت والی، وہ آپ اپنے ہینڈ کیری میں جو چھوٹا بیگ آپ کے پاس رہے گا، آپ کے گلے والا یا آپ کے ہاتھ والا، کیونکہ آپ یہاں سے جب جائیں گے تو آپ کے پاس 2 بیگ ہوں گے۔ ایک وہ بیگ ہوگا جس میں آپ کا سامان ہوگا، آپ کے کپڑے، آپ کے ضرورت کی چیزیں، وہ سامان آپ کا بک ہو جائے گا جہاز میں،
وہ جہاز میں آپ کا سامان بکنگ میں چلا جائے گا، اور ایک وہ چھوٹا بیگ ہوگا جو آپ کے گلے میں یا آپ کے کندھے پہ ہوگا. تو آپ نے اپنا احرام، اپنا بیلٹ، اپنی چپل جو ہے نا، یہ جو چیزیں ہیں یہ اپنی اس بیگ میں رکھنی ہے، چھوٹے بیگ میں، تاکہ اگر ایئرپورٹ پہ جا کے آپ نے احرام پہننا ہے تو پھر وہاں جا کر یہ چیزیں آپ کے کام آئیں گی. کئی بار ایسا ہوا ہے کہ حاجی نے غلطی کے ساتھ، کیونکہ اس کی پیکنگ کی گھر والوں نے، اس کا سامان گھر والوں نے پیک کیا، تو اس کا احرام اور جو چیزیں تھی وہ بیگ میں ڈال دی. وہاں جا کر حاجی نے اپنا بیگ بک کروا دیا، اب آگے جا کر بیٹھا تو پتا چلا کہ احرام تو ہے ہی کونی کا. تو پھر وہاں سے احرام خریدنا پڑتا ہے، تو وہ احرام بہت مہنگا ملتا ہے. یہاں سے اگر آپ کو 1500 میں یا 2000 میں ملا تو وہاں پر وہ کئی ہزار میں آپ کو ملے گا. تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم تو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اپنی قیام گاہ سے غسل کر کے احرام کی چادریں پہنیں، شکرانے کے نفل پڑھیں، اور گاڑی میں بیٹھ کر ایئرپورٹ پہ چلے جائیں. یہ آسان جو ہے نا وہ طریقہ ہے. اب آپ نے احرام کیسے باندھنا ہے، ٹھیک ہے. اب میں آپ کو احرام کا طریقہ عرض کرتا ہوں. دیکھیں، یہ احرام کی 2 چادریں ہیں، یہ احرام کی 2 چادریں ہیں. تو اب یہ دونوں علیحدہ علیحدہ ہے. یہ چادر لٹھے کی ہے اور یہ چادر تولیے کی ہے. اگر آپ کا احرام صرف لٹھے کا ہے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں. اگر آپ کا احرام صرف تولیے کا ہے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں. اور اگر آپ کے پاس 2 احرام ہیں، اور میرا یہ مشورہ ہے کہ ہر حاجی اپنے ساتھ 2 احرام لے کر جائے، اس سفر میں اپنے ساتھ 2 احرام لے کر جائے، ایک تولیے کا اور ایک لٹھے کا. پھر ان کی چادروں کو آپس میں تقسیم کر لیں، ایک چادر لٹھے کی، ایک چادر تولیے کی، یہ ایک احرام ہو گیا. اس طرح 2 چادروں کے ساتھ آپ کا دوسرا احرام ہو گیا. یہ جو لٹھے کی چادر ہے، یہ جب آپ نیا احرام لیں گے، جب آپ نیا احرام لیں گے تو اس کو کلف لگی ہوگی، یہ کلف لگی ہوگی. آپ اس کو 2-4 گھنٹے کسی صاف پانی میں اس کو آپ بھگو دیں تاکہ اس کی کلف اتر جائے اور یہ بالکل نرم ہو جائے، باندھنے میں آسانی رہے. اب یہ احرام کیسے باندھنا ہے، یہ دیکھیں. یہ جو لٹھے والی چادر ہے، اس چادر کو آپ نے تہبند کی طرح باندھنا ہے. یہ دیکھیں، اس کی دونوں کنارے پکڑ کر آپ برابر کر کے اس کو ایک طرف کر لیں. یہ دیکھ لیں، بالکل اس کو آپ نے اس کو یہاں کرنا ہے، نہ اس کو یہاں کرنا، بالکل آپ نے اس کو ایک طرف پہ، ایک سائڈ پہ آپ نے اس کو کر لینا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، یہ چادر جو ہے اس کو آپ سیدھا کر کے اس کے بل شل نکال کے یہ پیٹ تک آ گئی آپ کے. اگر بالفرض جو احرام آپ نے خریدا ہے اگر وہ احرام بڑا ہے تو آپ اسے چھوٹا کاٹ کے اپنے مطابق اس کو آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ چادر کو آپ نے پکڑا اور پکڑ کے یہ بغل میں اس کے ساتھ لے گئے. ٹھیک ہو گیا. اب دونوں کو یہاں سے ہاتھ میں پکڑ لیا اور دیکھ رہے ہیں آپ. اب اس کو آپ پیچھے کی طرف لے آئے، وہ کپڑا اس کے اندر آ گیا، اس کو چھوڑ دیا. یہاں پیٹ پہ ہاتھ رکھیں، پھر آپ اس کو سیدھا کر لیں. اب اس کو آپ نے اس کو سامنے سے اپنے آپ اس کو فولڈ کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آپ جتنا چاہیں اس کو اونچا کر کے اپنے ٹخنوں سے، آپ ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب یہاں پر میں ایک چیز آپ کو عرض کروں کہ جب آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے نا، صرف آپ نے سامنے سے فولڈ کرنا ہے، آپ نے اس کو پیچھے سے فولڈ نہیں کرنا. اگر آپ پیچھے سے فولڈ کریں گے یہ ڈھیلا ہو جائے گا، تو سامنے سے فولڈ صرف کریں گے تو یہ ٹائٹ رہے گا. اچھا، اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ جس طرح عام طور پر ہمارے بھائی گھروں میں جو ہے نا وہ چادر پہنتے ہیں جسے ہم دھوتی کہتے ہیں، تو اس طرح ہم نے کیوں نہیں باندھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جدہ میں اور مکہ مکرمہ میں یہ ہے پہاڑی علاقہ. یہ کیا ہے؟ پہاڑی علاقہ. وہاں پر نا ہوا بڑی تیز ہوتی ہے. اگر ہم اس کو تہبند کی طرح باندھیں گے نا تو جب وہاں پر ہوا اڑے گی، چلے گی، تو یہ ہماری جو سمجھ آ گئی نا. لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں، یہ 4 تہیں جو ہے نا آپ کے سامنے آ گئی.
ٹھیک ہو گیا. پھر اس میں چلنا بہت آسان ہے. آپ چھوٹا قدم اٹھائیں، آپ بڑا قدم اٹھائیں، آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا، اب یہ اوپر کی چادر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اوپر والی چادر آپ نے لے لی. اس چادر کو آپ کوشش کریں ساری چادر کو آپ سیدھے ہاتھ پہ لے آئے. صرف کنارہ آپ کا یہاں تک رہے. ٹھیک ہو گیا. صرف کنارہ یہاں تک رکھے، باقی ساری چادر آپ کے سیدھے ہاتھ پہ آ گئی اور یہ آپ کا احرام ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. یہ احرام آپ نے پہن لیا. اچھا، اب یہ ہے کہ جب ہم اس طرح چادر لیں گے تو جب ہم بار بار نماز کے لیے نیچے اٹھیں گے یا سامان اٹھانے کے لیے تو یہ ہمارا پلو جو ہے نا یہ نیچے گرے گا. ٹھیک ہے. اب کیا کریں اس کو، یہ لے. اب یہ آپ کا احرام نہیں اترے گا، اب یہ گرے گا نہیں. اب آپ نے نماز میں ہاتھ کیسے اٹھانے ہیں دیکھیں. اگر آپ ایسے ہاتھ اٹھائیں گے تو آپ کا پیٹ ننگا ہوگا. ٹھیک ہے. اب آپ کیا کریں، احرام کے اندر اپنے دونوں بازو پیچھے کی طرف کر کے نکال کے ایسے کر کے آپ نماز کی نیت باندھیں. یہ دیکھیں، دونوں بازو تھوڑے سے آپ نے پیچھے کیے اور ایسے آپ نے اٹھائے تو اب آپ کا پیٹ بھی ننگا نہیں ہوا اور اب آپ کا احرام جو ہے وہ بھی صحیح رہا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب یہ باتیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں. ٹھیک ہے کہ دیکھیں یہ میں نے آپ کے سامنے چادریں پہنی ہیں، احرام کی چادریں میں نے پہن لی، لیکن کیا چادریں پہننے سے میں احرام کی حالت میں آ گیا؟ وہ جو پہلا فرض میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلا فرض کیا تھا، حالت احرام میں ہونا. پہلا فرض کیا تھا عمرے کا؟ حالت احرام میں ہونا. تو کیا یہ چادریں جو میں نے ابھی پہنی احرام کی آپ کے سامنے، تو کیا میں احرام کی حالت میں آ گیا؟ نہیں آیا. میں احرام کی حالت میں نہیں آیا. میں احرام کی حالت میں اس وقت آؤں گا کہ جب میں نے یہ چادریں بھی پہنی اور اس کے بعد میں عمرے کی نیت کروں گا. تو جب تک میں نے نیت نہیں کی نا اس وقت تک میری اوپر کوئی بھی پابندی نہیں لگی. خالی چادریں پہننے سے مجھ پر عمرے کی کوئی پابندی نہیں لگی. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب آپ نے چادریں پہن لی. چادریں پہننے پر یہاں پر میں آپ کو ایک سنت عرض کروں کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احرام کی چادروں کو ایک خوشبو لگائی. اگر آپ کے پاس کوئی عطر ہے، خوشبو ہے، تو آپ نیت کرنے سے پہلے جب آپ نے چادریں پہنی تو آپ اپنی چادروں کو اور اپنے بدن کو آپ خوشبو جی تو آپ نیت کرنے سے پہلے اپنی احرام کو خوشبو لگا سکتے ہیں. حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب احرام پہنا اور نیت فرمائی تو آپ کی پیشانی کستوری سے چمک رہی تھی. اللہ کے نبی کی پیشانی کستوری سے چمک رہی تھی. تو نیت سے پہلے احرام کی چادروں کو اور اپنے بدن کو خوشبو لگانا یہ سنت ہے. تو آپ خوشبو لگا لیں. اس کے بعد آپ نے شکرانے کے 2 نفل ادا کیے، اسے احرام کے نفل بھی کہا جاتا ہے. نفل ادا کرنے کے بعد آپ نے سامان لیا، آپ گاڑی میں بیٹھے اور آپ ایئرپورٹ پہ چلے گئے. ٹھیک ہو گیا. ایئرپورٹ پہ جا کے بورڈنگ وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد آگے آپ انتظار میں بیٹھے ہیں. جب آپ کا جہاز جدہ کے لیے اڑ گیا، جب آپ کا جہاز جدہ کے لیے اڑ گیا تو اب آپ نے عمرے کی نیت کرنی ہے. اگر بالفرض کسی کا جہاز وایا ہے، یعنی کہ پہلے اس نے کسی اور ملک یا شہر میں رکنا ہے اور پھر وہاں سے دوبارہ وہ جدہ کے لیے اڑے گا، تو پھر ہمارا مشورہ ہے کہ پھر آپ وہاں سے جا کر احرام پہنیں. اگر آپ کی فلائٹ ڈائریکٹ جدہ کے لیے ہے تو پھر آپ ادھر سے ہی احرام پہن لیں، اور اگر آپ کی فلائٹ وایا ہے کسی اور ملک میں جائے گی، وہاں پر 2 4 5 گھنٹے رکے گی، پھر آپ کو آگے جدہ لے کر جائے گی، تو پھر آپ اپنا احرام، اپنی چپل، اپنا بیلٹ علیحدہ رکھ لیں، اور جب وہاں سے آپ کی فلائٹ آگے کے لیے اڑے گی تو اس وقت آپ وہاں سے احرام پہنے، شکرانے کے نفل پڑھے اور سامان لے کر آپ جہاز میں بیٹھ جائیں. ٹھیک ہو گیا. جب آپ کا جہاز جدہ کے لیے اڑ گیا اور جب آپ مدینہ منورہ سے، چونکہ آپ مدینے پہلے جائیں گے،
اور جب مدینہ منورہ سے میقات سے آپ احرام پہنیں گے اور پھر آپ گاڑی میں بیٹھیں گے تو اب آپ عمرے کی نیت کریں گے، اب آپ عمرے کی نیت کریں گے۔ یاد رکھیں کہ جب آپ نے نیت کرنی ہے نا اس وقت آپ کا سر ننگا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کے سر پہ کوئی بھی کپڑا، ٹوپی، کپڑا، رومال، امامہ کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ نے نیت کرنی ہے تو نیت کرنے سے پہلے اب آپ اپنا سر ننگا کر لیں، اب آپ نیت کریں گے۔ نیت آپ کیسے کریں گے؟ نیت آپ ایسے کریں گے کہ یا اللہ میں تیرے لیے عمرے کا ارادہ کرتا ہوں۔ اگر آپ عربی میں کرنا چاہیں تو آپ کتاب کھولیں، اس میں سے پڑھ لیں اللہم انی ارید العمرہ، لیکن اگر آپ اپنی زبان میں کریں گے تو کم سے کم آپ کو یہ پتا ہوگا کہ میں کیا نیت کر رہا ہوں۔ تو آپ اس طرح نیت کریں گے کہ یا اللہ میں تیرے لیے عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، میری طرف سے قبول فرما اور میرے لیے آسان فرما۔ اور اس کے بعد آپ پھر تلبیہ پڑھیں گے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ جو تلبیہ ہے نا، یہ جو لبیک میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یاد رکھیں کہ یہ نیت کا حصہ ہے، یہ نیت کا حصہ ہے۔ اگر کسی نے نیت کے بعد ایک بار بھی تلبیہ نہ پڑھا تو اس کی نیت مکمل نہیں ہوگی۔ تو ایک بار پڑھنا واجب ہے اور 3 بار پڑھنا سنت اور مستحب ہے۔ اور مرد کے لیے افضل ہے کہ مرد جب بھی پڑھے گا تو بلند آواز سے پڑھے گا، مرد جب بھی پڑھے گا تو بلند آواز سے پڑھے گا۔ اب آپ نے عمرے کی نیت کر لی، اب آپ نے عمرے کی نیت کر لی تو اب نیت کے بعد اب آپ پر احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی۔ تو کچھ پابندیاں میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ ایک تو میں نے پہلے بتائی کہ اب آپ کا سر ننگا رہے گا۔ اب آپ جب تک آپ کا عمرہ مکمل نہیں ہوتا نا، جب تک آپ کا عمرہ پورا نہیں ہوتا، اب آپ نے سر پہ کوئی کپڑا نہیں لینا، کوئی ٹوپی، رومال، امامہ کچھ بھی نہیں لینا۔ اسی طرح یہ جو آپ کے چہرے کا حصہ ہے، اب آپ کے چہرے پر بھی کچھ کپڑا وغیرہ نہیں آنا چاہیے۔ اب اگر آپ کھانا بھی کھائیں گے تو کھانے کے بعد کپڑے سے اپنے منہ کو صاف نہیں کریں گے، وضو کریں گے، وضو کرنے کے بعد بھی کپڑے سے یا تولیے سے یا چادر سے اپنا منہ صاف نہیں کریں گے۔ اب آپ کے سر اور چہرے پر کپڑا نہیں آنا چاہیے۔ اسی طرح اب مرد کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا اب حرام ہے۔ اب ان 2 چادروں کے علاوہ، یہ جو 2 چادریں ہیں ان کے علاوہ اور کوئی کپڑا جسم پہ سلا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ انڈرویئر، سلوکا، جرابیں، بنین، دستانے، یہ کچھ بھی اب مرد استعمال نہیں کر سکتا۔ صرف یہ 2 چادریں، وہ بھی بغیر سلائی کے، اب احرام کی حالت میں آدمی پہنے گا۔ اسی طرح اب آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، اب خوشبو سونگھ بھی نہیں سکتے۔ وہ جو نیت سے پہلے آپ نے لگائی تھی وہ سنت تھی، لیکن اب نیت کے بعد اب آپ خوشبو استعمال نہیں کر سکتے، وہ نیت سے پہلے والی۔ ہاں، اس کے بعد پھر جی اچھا، ابھی ہمارے بچے نے سوال کیا احرام بیلٹ کے بارے میں، یہاں پر بیلٹ باندھا جاتا ہے نا، تو یاد رکھیں کہ یہ جو بیلٹ ہے نا اس کو سلائی لگی ہوتی ہے، بیلٹ کو سلائی لگی ہوتی ہے۔ تو بیلٹ جو ہے یہ احرام کا حصہ نہیں ہے، مگر علماء نے بیلٹ باندھنے کی اجازت دی ہے، اس لیے کہ حاجی کے پاس چیزیں ہوتی ہیں، پیسے ہوتے ہیں، موبائل ہے، تسبیح ہے، اور اس طرح اپنے اس نے کاغذات رکھنے ہیں، تو اب حاجی کو اجازت ہے کہ وہ بیلٹ جو ہے وہ سامان کی نیت کے ساتھ باندھ سکتا ہے کہ میں نے اس میں اپنی چیزیں رکھنی ہیں۔ اچھا، تو اب آپ دالچینی، الائچی، سونف اور یہ جو خوشبو والی چیزیں ہیں نا، اب یہ آپ نہیں کھا سکتے۔ دالچینی، جی، تو یہ خوشبو والی جو چیزیں ہیں نا، یہ کھانے کے اندر اگر پکی ہوئی ہے
اگر کھانے کے اندر پکی ہوئی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کچی اب جو ہے آپ یہ نہیں کھا سکتے۔ اسی طرح اب یہ جو آپ کے پاؤں ہیں، تو اب پاؤں میں آپ کے ایسا جوتا ہوگا کہ یہ پاؤں کے اوپر کا حصہ جو ہے نا یہ آپ کا یہ جوتے سے باہر رہے گا۔ اس کے لیے پھر ہوائی چپل احرام میں اسی لیے پہنی جاتی ہے تاکہ پاؤں کے یہ اوپر کا حصہ جو ہے یہ ننگا رہے۔ اب اگر میاں بیوی ساتھ ہیں تو مرد اور عورت میاں بیوی کا جو آپس کا ایک رشتہ ہوتا ہے، تو اب جب تک ان کا عمرہ مکمل نہیں ہوتا اب اس پر بھی پابندی ہے۔ جب تک احرام کی حالت میں ہے تو یہ دونوں کوئی ایسا کام نہیں کریں گے، گلے لگانا، بوسہ لینا یا کسی کے ساتھ ایسا عمل کرنا کہ جسے شہوت آئے، تو اب اس پر بھی پابندی ہے۔ اب آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے، اب آپ اپنے جسم کا بال بھی اب آپ کو اتارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب آپ وضو بھی کریں گے تو ایسے نہیں کریں گے تاکہ آپ کے بال نہ ٹوٹے، بلکہ وضو بھی کریں گے تو بڑے آرام کے ساتھ اپنے چہرے پر اپنے پانی ڈالیں گے تاکہ آپ کے بال جو ہے وہ نہ ٹوٹے۔ تو یہ احرام کی کچھ پابندیاں ہیں جو میں نے آپ کو عرض کی ہے۔ اب آپ کا سفر جاری ہے، لبیک اللہم لبیک، یہ آپ کا سب سے بڑا وظیفہ ہے، یہ یاد رکھیں۔ آپ نے اس سفر میں جب تک آپ اللہ کے گھر بیت اللہ کے پاس نہیں چلے جاتے نا، اس وقت تک آپ کے لیے سب سے افضل وظیفہ جو ہے وہ لبیک ہے۔ تو اب آپ لبیک اللہم لبیک یہی وظیفہ پڑھیں گے۔ اچھا، اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ ہم نے یہاں سے احرام کیوں پہنا؟ ہم وہاں جا کر احرام پہن لیں، جدہ ایئرپورٹ پہ اتریں گے یا مکہ مکرمہ میں ہم پہنچیں گے تو وہاں جا کر ہم احرام پہن کر عمرے کی نیت کر لیں، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ جی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب یہ وجہ میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے یہ توجہ کے ساتھ تھوڑا اس بات کو سننا ہے۔ یہ دیکھیے، مثال کے طور پر یہ ہے بیت اللہ، یہ ہے اللہ کا گھر، ٹھیک ہے، خانہ کعبہ۔ اس کے چاروں طرف تقریباً 27 یا 28 کلومیٹر کا ایریا ہے جسے کہا جاتا ہے حدود حرم، جسے کہا جاتا ہے حدود حرم۔ میں نے پہلے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ مکہ مکرمہ یہ بہت بڑا ہے، مکہ مکرمہ یہ بہت بڑا ہے۔ تو مکہ مکرمہ کے اندر ایک جگہ ہے جسے حدود حرم کہا جاتا ہے، یہ خانہ کعبہ کے چاروں طرف تقریباً 27 یا 28 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے چاروں طرف۔ تو اس پورے ایریے میں مسلمان جہاں بھی کوئی نیکی کرے گا اس کی ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے حدود حرم۔ اچھا، اس حدود حرم کے باہر پھر 5 میقات بنے ہوئے ہیں، اور یہ جو میقات ہیں یہ کئی 100 کلومیٹر کے ایریے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ جب ہم پاکستان سے جاتے ہیں تو جو ہمارا جہاز ہے یہ طائف کے میقات کو کراس کرتا ہے، جو طائف کا میقات ہے اس نے وہاں سے جو ہے وہ آگے داخل ہونا ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ جو میقات کے باہر کے رہنے والے ہیں، یہاں کے جو رہنے والے ہیں حدود حرم کے اندر، ان کو کہا جاتا ہے حرمی۔ جو یہاں رہنے والے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حرمی۔ اور جو اس علاقے کے اندر رہنے والے ہیں، جو یہ آپ اس طرف دیکھیں ذرا، جو حدود حرم کے باہر ہیں اور میقات کے اندر ہیں، تو ان کو کہا جاتا ہے ہلی، یہ ہل کے رہنے والے ہیں۔ اب ہم کہاں رہتے ہیں؟ ہم میقات سے بھی باہر رہنے والے ہیں، ہمارا پاکستان جو ہے یہ میقات سے باہر ہے۔ تو اب ہمارے لیے واجب ہے کہ اگر کوئی میقات کے باہر کا رہنے والا حدود حرم کی نیت سے جائے گا تو میقات کراس کرنے سے پہلے احرام میں ہونا واجب ہے، میقات کراس کرنے سے پہلے احرام میں ہونا واجب ہے۔ تو اس لیے آپ نے یہاں سے احرام پہنا، جب آپ کا میقات آئے گا، اگر کسی نے پہلے نیت نہیں کی تو جہاز میں باقاعدہ 2 بار اعلان کیا جاتا ہے کہ آدھے گھنٹے کے بعد ہم میقات کراس کریں گے، تو جس نے عمرے کی نیت نہیں کی وہ عمرے کی نیت کر لے۔ تو
पहले आप यहां थे मीकात के बाहर, फिर उसके बाद आप यहां जाकर जद्दा एयरपोर्ट पर उतरे, अब ये है मीकात के अंदर, ये है मीकात के अंदर और हदूद हरम से बाहर। आप यहां उतरे, यहां से फिर गाड़ी में बैठकर आप यहां चले गए हदूद हरम के अंदर, और यहां जाकर आपने फिर उम्रा अदा किया। उम्रा अदा करने के बाद आपका एहराम उतर गया, आपने एहराम अपना उतार दिया। अब दोबारा अगर आपने उम्रा करना है, आपने सवाल किया था ना, तो अब मैं ये बताने लगा हूं कि जो बंदा इस जगह पे चला गया, अब अगर दोबारा उम्रा करना है तो अब वो क्या करेगा, अब वो हदूद हरम से बाहर आएगा। अब उसे मिकात पे आने की हाजत नहीं है, उसे मिकात पे जाने की हाजत नहीं है, वो हदूद हरम से बाहर आएगा, यहां आकर वो उम्र एहराम पहनकर उम्रे की नियत करेगा और फिर जाकर हरम में उम्रा अदा करेगा, उसका उम्रा मुकम्मल हो जाएगा। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। आप पहुंचे जद्दा, जद्दा पहुंचकर आपने सामान लिया, आप गाड़ियों में बैठे और आप चले गए मक्का मुकरमा। मक्का मुकरमा पहुंच गए, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप उस शहर में आ गए कि जिस शहर में अल्लाह के नबी की विलादत हुई है। आप उस मक्का मुकरमा में आ गए कि जहां पर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका के तकरीबन जो है वो 53 साल मक्का मुकरमा में गुजारे हैं। सुभान अल्लाह। आप उस मक्का मुकरमा में आ गए जहां पर कुरान पाक का नज़ूल हुआ है, उस मक्का मुकरमा में कि जहां एक नेकी 1,00,000 नेकी के बराबर है। अब क्या है, अब जो आपकी गाड़ी है ना, वो आपके होटल पे आपको लेके जाएगी, आपकी बिल्डिंग पे जहां पर आपका कमरा है, जहां पर जो वोचर में आपको होटल मिला है, वो आपकी गाड़ी आपको वहां लेकर जाएगी। वहां जाकर आपने सामान लेना है, अपना सामान लेकर आपने कमरे में जाना है, कमरे में जाकर सामान रखना है। इसके बाद अब आपने उम्रा अदा करना है। यहां पर हमारे हाजी एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि उनकी कोशिश होती है कि वो जाकर सामान रखें और फौरन जाकर उम्रा अदा करें। तो हम मशवरा देते हैं कि आप ऐसा ना करें। आप दूर से गए हैं, कई घंटे आपने सफ़र किया है, तो आप थके हुए हैं, आपको नींद आ रही होगी, आपको भूख भी लग रही होगी। पहले 2, 4, 5 घंटे आप रेस्ट कर लें, आप आराम कर लें, नींद पूरी कर लें, ताज़ा दम हो जाएं, खाना खा लें, चाय पी लें, अपने आप को फ्रेश कर लें, क्योंकि आपने पहली बार काबा देखना है, आपने पहली बार काबा देखना है। अगर आप थके हुए नींद की हालत में जाएंगे तो आपको जो है ना वो मज़ा नहीं आएगा। तो आप पहले नींद पूरी करें, अपने आप को ताज़ा दम करें। और एक बात याद रखें कि जब आपने एहराम पहना ना, ये अभी जो मैंने एहराम आपके सामने पहना, तो जब आपने एहराम पहन लिया तो हमारे बाद भाई ये समझते हैं कि जब हमने एक बार एहराम बांध लिया ना, अब हम इसको खोल नहीं सकते। एहराम बांधने के बाद अब हम अपने एहराम को खोल नहीं सकते। तो याद रखें कि ऐसी कोई बात नहीं है। आप एहराम की चादरों को 10 बार भी खोलकर दोबारा बांध लेना, इसमें कोई हर्ज नहीं है। या मिसाल के तौर पर आपने वहां पर जाना है बाथरूम में, तो वहां पर जो बाथरूम है ना, वो हमारे घरों वाले नहीं है, वहां पर फ्लैश नहीं लगा हुआ, वहां पर कमोड लगा होता है, वो कुर्सी वाला जिसके ऊपर बैठा जाता है। तो जब आपने उसके ऊपर बैठना है तो फिर आपको ये दोनों चादरें उतार कर उसके ऊपर बैठना पड़ेगा। तो जब आप अंदर जाएं वॉशरूम में, तो जिस तरह मैं कुर्सी में बैठा हूं ना, तो इसी तरह आप दोनों चादरें उतार के, साथ में वहां पर किलियां लगी होती हैं, आप किली के साथ उसको लटका दें और अपनी हाजत से फारिग हो जाए। फारिग होने के बाद अगर आपको शक पड़ा है कि मेरे कुछ छींटे वगैरह पड़े हुए हैं, तो वो जो पानी का फुवारा है आप उसी के साथ अपने आप को वॉश कर सकते हैं। और याद रखें कि एहराम की हालत में अगर कोई बंदा गुस्ल करना चाहे, नहाना चाहे, तो वो नहा भी सकता है। हाँ, वो साबुन इस्तेमाल नहीं करेगा, वो शैम्पू इस्तेमाल नहीं करेगा, वो टूथपेस्ट खुशबू वाला इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि उस पर खुशबू मना है, जिस्म से मैल नहीं उतारेगा। सिर्फ पानी बहाकर अपने आप को ताज़ा दम आदमी कर सकता है। अब आप फ्रेश हो गए, अब आप वुजू करें। वुजू करने के बाद अब आप लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ते हुए अब आप हरम की तरफ चलें। जब आप हरम के दरवाजे पर पहुंचेंगे ना, तो बाबे फहद, बाबे जियाद, बाबे अब्दुल अजीज, ये 3 बड़े दरवाजे हैं कि जहां से हाजियों को अंदर जो है ना वो भेजा जाता है।
تو جب آپ ان تینوں دروازوں کے سامنے آئیں گے نا تو آپ کو کعبے کا یہ اوپر کا حصہ جو ہے نا اس کی زیارت ہو جائے گی، یہ آپ کو کعبے کا حصہ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ یاد رکھیں کہ آپ کے لیے سب سے پہلی بشارت یہ ہے کہ جب حاجی کی کعبے پر پہلی نظر پڑے تو وہ جو بھی دعا کرے گا اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ تو اب آپ وہاں پہنچے، اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ جوتی اتاریں گے، جوتی اتار کے آپ ایک شاپر میں ڈالیں، شاپر آپ پہلے سے ساتھ لے کے جائیں، اپنے پاس شاپر رکھیں، شاپر میں جوتی ڈالیں، شاپر میں ڈال کر وہ جو کپڑے والا تھیلا ہوتا ہے وہ اکثر آپ نے لیا بھی ہوگا، نہیں یا تو میرے پاس تھا غالباً پچھلے ہفتے میں نے ایک حاجی صاحب کو دے دیا، پر اس تھیلے میں آپ اپنا جوتا ڈالیں اور ڈال کے اسے اپنے کندھے میں ڈال لیں یا اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں۔ اب آپ بسم اللہ پڑھ کر اپنا سیدھا قدم اندر رکھیں اور دعا پڑھ لیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک نویت سنت الاعتکاف۔ اس کے بعد آپ اندر چلیں گے، تھوڑا سا چلیں گے، اس کے بعد آگے سیڑھیاں آئیں گی۔ اب سیڑھیاں دو طرح کی ہیں، ایک سیڑھی ہے سیمنٹ والی جیسے ہمارے بنی ہوتی ہے، اور ایک سیڑھی ہے جو بجلی والی ہے جو خود بخود جو ہے وہ آدمی کو نیچے لے کے جاتی ہے۔ تو جہاں سے بھی آپ کو آسانی لگے آپ نیچے اتر گئے۔ اب آپ یہاں آگے، اسے کہا جاتا ہے مطاف، جس جگہ پر لوگ کعبے کا طواف کرتے ہیں نا اس جگہ کو کہا جاتا ہے مطاف، جہاں پر طواف کیا جاتا ہے۔ ایک تو جب آپ نے نیت کی تھی تو آپ نے لبیک پڑھنا شروع کی تھی، جب آپ یہاں پہنچ گئے نا کعبے کے پاس چلے گئے، اب آپ لبیک پڑھنا بند کر دیں، اب آپ کی لبیک ختم ہو گئی، کیونکہ اب آپ حاضر ہو چکے، اللہ کے گھر میں آپ آ گئے، اب آپ لبیک پڑھنا بند کر دیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے آپ تھوڑا رک جائیں، جی بھر کے اللہ کے گھر کی زیارت کر لیں، پھر دوبارہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں، اپنے لیے مانگے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اس سرکار کی ساری امت کے لیے آپ دعا مانگے۔ اس کے بعد اب آپ نے کعبے کا طواف کرنا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے کعبے کا طواف کرنا ہے۔ اب طواف کہاں سے شروع کرنا ہے؟ طواف کہاں سے شروع کرنا ہے؟ یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ بیت اللہ ہے، مثال کے طور پر یہ نقشہ ہے، یہ کعبہ ہے، اس کعبے کے 4 کونے ہیں اور یہاں پر کعبے کا دروازہ ہے، یہ کعبے کا دروازہ ہے۔ اس کونے میں یہاں پر حجر اسود لگا ہوا ہے، یہ وہ جنتی پتھر ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے، تو یہ پتھر یہاں پر لگا ہوا ہے۔ اس کونے کا نام ہے رکن اسود، اس کونے کا نام ہے رکن اسود، اس کونے کا نام ہے رکن عراقی، اس کونے کا نام ہے رکن شامی، اور اس کونے کا نام ہے رکن یمانی۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہاں پر لگا ہوا ہے حجر اسود، تو اس کا نام ہو گیا رکن اسود۔ اس طرف ہے ملک عراق، اس کا نام ہو گیا رکن عراقی۔ اس طرف ہے ملک شام، تو اس کا نام ہو گیا رکن شامی۔ اس طرف ہے ملک یمن، تو اس کا نام ہو گیا رکن یمانی۔ آپ نے یہاں سے طواف شروع کرنا ہے، رکن اسود میں، رکن اسود کے سامنے سے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کی نشانی ایک اور بھی ہے کہ اس کی سیدھ میں سامنے دیوار پر سبز رنگ کی لائٹ لگی ہوئی ہے، ٹیوب لائٹیں لگی ہوئی ہیں 3، اوپر، درمیان میں اور نیچے۔ آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا، حجر اسود آپ کو نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ یہاں پر لوگوں کا رش ہے اور لوگ اس کو چومنے کے لیے، اس کا بوسہ لینے کے لیے یہاں پر جو ہے جمع ہوئے ہیں۔ تو آپ نے اس لائٹ کو دیکھنا ہے، سبز لائٹ کو۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب مثال آپ سبز لائٹ کے پاس چلے گئے، کیونکہ اس جگہ پر لوگ طواف کر رہے ہیں، یہاں پر لوگ طواف کر رہے ہیں، آپ لوگوں سے کافی پیچھے کھڑے ہیں، آپ کافی پیچھے کھڑے ہیں۔ اب آپ سبز لائٹ کے پاس چلے گئے، لائٹ کے پاس جا کر اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ دیکھیں، اب مثال یہ آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ میں اس کونے کے سامنے کھڑا ہوں۔ اب آپ نے احرام کھولا، احرام کھول کر اب آپ نے اپنا سیدھا کندھا جو ہے اب آپ نے اس کو ننگا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ عام طور پر ہمارے بعض حاجیوں کو نہیں پتا، وہ ایئرپورٹ پہ کندھا ننگا کر لیتے ہیں، بعض جہاز میں کندھا ننگا ہوتا ہے، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو کندھے ننگے کے ساتھ ہی نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں ایسا نہیں ہے، جب آپ نے عمرے کا طواف شروع کرنا ہے
جب آپ نے عمرے کا طواف شروع کرنا ہے تو اب سنت ہے کہ اپنا کندھا آپ ننگا کر لیں. ٹھیک ہو گیا. اب آپ نے کیا کر لیا جی, سیدھا کندھا آپ نے اب ننگا کر لیا. اب آپ نے کیا کیا, دونوں ہاتھ ایسے اٹھائے حجر اسود کی طرف. ٹھیک ہے, دونوں ہاتھ ایسے اٹھا کے بسم اللہ اللہ اکبر اپنے ہاتھوں کو چوم لیا. ٹھیک ہو گیا. دونوں ہاتھ ایسے کر کے بسم اللہ اللہ اکبر. اسے کہا جاتا ہے استلام. اسے کیا کہتے ہیں؟ استلام. تو پہلے آپ ایسے کھڑے تھے, اب آپ ایسے ہو گئے. اب جو کعبہ تھا وہ آپ کے دل کی طرف آ گیا. ٹھیک ہو گیا. اب آپ نے چلنا شروع کر دینا ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اس طرح اب آپ نے کعبے کا طواف شروع کر دینا ہے. اب یہ دیکھیں, یہ تسبیح 7 دانوں والی, یہ تسبیح آپ کو ملے گی احرام کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو یہ تسبیح آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے. جب آپ نے طواف شروع کرنا ہے تو آپ نے اس تسبیح کو اپنے انگلی میں ڈال لینی ہے. ٹھیک ہو گیا. جب ایک چکر پورا ہوا, ایک دانہ نیچے کر لیا. اچھا, اب طواف کا میں آپ کو بتانے لگا تھا. آپ نے یہاں سے طواف شروع کیا, اس کونے سے ایسے طواف کرتے ہوئے آپ آ رہے ہیں. آپ یہ رکن عراقی کے سامنے سے گزرے, پھر آپ رکن شامی کے پاس سے گزرے. جب آپ اس کونے کے پاس آئے نا, اس کا نام کیا تھا؟ رکن یمانی. اس کونے کا نام ہے رکن یمانی, یعنی کہ حجر اسود کے جو پیچھے والا کونا ہے. تو یہ جو دیوار ہے نا, یہ پوری دیوار, اسے کہا جاتا ہے دیوار مستجاب. اس دیوار کا نام ہے دیوار مستجاب. حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہاں پر 70,000 فرشتے ہر وقت موجود ہوتے ہیں اور یہاں سے گزرنے والے حاجی کی دعا پر آمین کہتے ہیں. تو جب آپ نے یہاں سے شروع کیا تھا تو یاد رکھیں کہ طواف کے دوران کچھ بھی پڑھنے کی اجازت ہے. جیسے میں نے آپ کے سامنے تیسرا کلمہ پڑھا, تو اگر آپ کو یہ آتا ہے تو آپ یہ پڑھ لیں. اگر آپ کو قرآن پاک یاد ہے, آپ قرآن پاک پڑھ لیں. آپ درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں, آپ درود پاک پڑھ لیں. آپ اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں, آپ اللہ کا ذکر کرتے رہے. تو طواف کے دوران جو ہے وہ کتابوں میں دعائیں لکھی ہوتی ہیں, پہلے چکر کی دعا, دوسرے چکر کی دعا, تیسرے چکر کی دعا. اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو آپ وہ پڑھ لیں. اگر آپ کو وہ نہیں آتی تو پھر آپ جو چاہیں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے, درود پاک پڑھتے ہوئے, استغفار کرتے ہوئے آپ کعبے کا طواف کر سکتے ہیں. یہاں سے آپ شروع ہوئے تھے چاروں طرف کرتے ہوئے, جب آپ یہاں پہنچے رکن یمانی کے پاس, اب آپ جو بھی پڑھ رہے ہیں نا اس کو پڑھنا بند کر دیں. اب یہاں سے یہاں تک, اب آپ نے, حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب یہاں سے آگے بڑھتے تھے تو آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرات حسنۃ وقنا عذاب النار, تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے. اگر آپ کو یہ دعا آتی ہے تو آپ یہ پڑھ لیں. اگر کسی حاجی کو یہ دعا نہیں آتی تو اپنی زبان میں وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے گزرے گا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے, یا اللہ میرے بچوں کو بخش دے, میرے ماں باپ کو بخش دے, یا اللہ محبوب کی ساری امت کو بخش دے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کونے سے لے کر اس کونے تک دعا کرتے ہوا گزرے گا تو اس کی دعا پر یہ 70,000 فرشتے آمین کہیں گے. تو جب اس کونے کی سیدھ میں آیا, جب پھر دوبارہ اس جگہ پر آیا جہاں سے چلا تھا, تو اب کیا کرے گا, وہ 1 منٹ کے لیے, آدھے سیکنڈ کے لیے وہ رکے گا, بسم اللہ اللہ اکبر. اب اس کا دوسرا چکر شروع ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اب ایک دانہ نیچے کر لیا, اب اس کا دوسرا چکر ہو گیا. اس طرح 7 مرتبہ جب وہ کعبے کے چکر کرے گا اور 8 مرتبہ استلام کرے گا. یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا, تو ایک بار پہلے کیا, پھر ہر چکر میں ایک بار کیا, کتنی بار ہو گیا؟ 8 بار. 8 بار ہو گیا نا. تو 8 بار یہ کر لیا تو اب اس کے عمرے کا جو دوسرا فرض تھا یہ بھی مکمل ہو گیا. طواف پورا ہو گیا. اب جیسے اس کا طواف پورا ہوا نا, تو یہاں پر میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ وہاں پر جب آپ طواف کریں گے نا, تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو جہاں جگہ ملے گی, کبھی آپ کعبے کے قریب ہوں گے, کبھی تھوڑا دور ہو جائیں گے, کبھی پھر قریب آ جائیں گے. تو جب آپ کا آخری چکر ہوگا نا, جب 7واں چکر ہوگا آپ کا, آپ نے یہاں سے چکر شروع کیا, اب آپ کوشش کریں کہ تھوڑا تھوڑا باہر کی طرف آ جائیں,
لوگوں کے رش میں سے تھوڑا تھوڑا باہر کی طرف آ جائیں. جب دوبارہ آپ یہاں پہنچیں گے تو بالکل آپ لوگوں سے باہر نکل چکے ہوں گے. کئی ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں کہ وہ درمیان میں ہوتے ہیں یا کعبے کے قریب ہوتے ہیں, جب 7واں چکر پورا ہوا, استلام کیا, پھر سیدھے یہ ایسے نکلتے ہیں. جیسے آپ اب 3-4 لوگ ہیں, آپ نے مجھے پکڑا ہوا ہے, پیچھے والے نے اس کو پکڑا ہوا ہے, اب یہ 4-5 جب لائن میں جائیں گے تو پورے لوگوں کو تنگ کرتے ہوئے جائیں گے. سب کو جو ہے نا وہ سارے ان کی وجہ سے ہم کھڑے ہوں گے کہ یہ نکلیں گے تو پھر ہم آگے بڑھیں گے. تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ جب آپ کا 7واں چکر ہو تو آپ آہستہ آہستہ باہر کی طرف جائیں, تاکہ جب آپ کا 7واں چکر پورا ہو تو آپ رش میں سے باہر نکل چکے ہوں. یہاں پر اب میں نے ایک بات اور آپ کو عرض کرنی ہے کہ ایک تو جب آپ نے عمرہ کرنا ہے, جب آپ نے عمرہ کرنا ہے تو آپ نے کعبے کو ہاتھ نہیں لگانا. جب آپ احرام میں ہوں گے عمرے کی نیت کے ساتھ تو آپ نے کعبے کی دیواروں کو ہاتھ نہیں لگانا, آپ نے بوسہ بھی نہیں لینا, آپ نے حجر اسود کا بوسہ بھی نہیں لینا, آپ نے مقام ابراہیم کی طرف اس کے ساتھ بھی نہیں لگنا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہیں احرام کی حالت میں اور آپ پر خوشبو منع ہے. کعبے کی دیواروں کو, غلاف کعبہ کو, حجر اسود کو, مقام ابراہیم کو باقاعدہ وہاں کی انتظامیہ خوشبو لگاتی ہے, اور آپ نے اپنے آپ کو خوشبو سے بچانا ہے. آپ نے اپنے آپ کو خوشبو سے بچانا ہے. جب آپ کا عمرہ ہو جائے گا نا, عمرہ آپ کی ٹنڈ ہو گئی, آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا, اب آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے, اب آپ آ جائیں, اب آپ دوبارہ کعبے کے ساتھ لگے, آپ غلاف کعبہ کا بوسہ لیں, آپ حجر اسود کی طرف جائیں, آپ مقام ابراہیم کی طرف جائیں, اب کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, طواف آپ نے کر لیا, طواف آپ نے کر لیا. جب آپ کا طواف مکمل ہوا نا تو اب یہ سنت بھی ختم ہو گئی. اب یہ دوبارہ پھر پہلے کی طرح آپ اپنا کندھا ڈھک لیں گے. جو کندھا آپ نے ننگا کیا تھا, جب آپ کا طواف مکمل ہو گیا تو اب یہ سنت بھی آپ کی مکمل ہو گئی. اچھا, اب میں نے آپ کو طواف کے بارے میں کچھ باتیں میں نے آپ کو بتانی ہیں. طواف کے بارے میں کچھ باتیں یہ آپ نے یاد رکھنی ہے. یاد رکھیں کہ طواف جو ہے نا یہ نماز کی طرح عبادت ہے. جیسے نماز ہم پڑھتے ہیں نا تو بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی نا, تو طواف بغیر وضو کے نہیں ہوتا, یہ یاد رکھیے گا. طواف بغیر وضو کے نہیں ہوتا. اسی طرح جب آپ طواف کریں گے تو طواف کرتے ہوئے کتابوں میں لکھا ہے بغیر کھائے پیے, بغیر رکے, بغیر کعبے کو منہ کیے, بغیر کعبے کو پیٹ کیے اپنا طواف مکمل کرے. یہ ہے نارمل آدمی کے لیے. بالفرض اگر کوئی مریض ہے, شوگر کا مریض ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے, اس کو کچھ کھانا پڑ جاتا ہے, زمزم پینا پڑ جاتا ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن عام جو نارمل انسان ہے, صحت مند ہے, اس کے لیے یہی حکم ہے کہ جب وہ طواف شروع کرے تو بغیر رکے, بغیر کھائے پیے, بغیر کعبے کو منہ بھی نہیں کرنا, کعبے کو پیٹ بھی نہیں کرنی, اور وہ اشک بار آنکھوں سے کعبے کا طواف مکمل کریں. ٹھیک ہو گیا جی, وہ آگے جا کے بتاتا ہوں میں آپ کو. ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ کا طواف ہو گیا. اس کے بعد اب آپ نے 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں. 2 نفل پڑھے تھے آپ نے کراچی جب آپ نے احرام پہنا تھا. ٹھیک ہے, وہ سنت. اگر کسی نے پڑھ لی ہے تو بہت اچھی بات ہے, اور اگر کسی نے نہیں بھی پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے. اب 2 نفل پڑھنے ہیں آپ نے طواف کے بعد. طواف کرنے کے بعد آپ نے 2 نفل ادا کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے لیے سب سے افضل جگہ ہے مقام ابراہیم, لیکن اب یہاں پر پڑھنے نہیں دیتے کیونکہ یہاں پر لوگ طواف کر رہے ہیں, رش بہت ہوتا ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, جب آپ نے نفل طواف کر لیا, اب آپ کعبے کے دروازے کے سامنے کی طرف آ جائیں. جس طرف کعبے کا دروازہ ہے سامنے آپ دیکھیں گے پیچھے لوگ جو ہے وہ رسی بندھی ہوئی ہے اور اس کے پیچھے لوگ نفل پڑھ رہے ہیں. آپ وہاں چلے جائیں اور وہاں جا کر آپ بھی 2 رکعت نفل ادا کریں. اور یہ جو 2 نفل ہے یہ واجب ہے, یہ ضروری ہے. اگر مکروہ ٹائم نہیں ہے تو آپ یہ نفل ادا کر لیں. اگر بالفرض کسی نے عصر کے بعد طواف کیا تو اب عصر کے بعد تو نفل نہیں پڑھے جاتے, تو اب وہ نفل نہ پڑھے, اب مغرب کی نماز کے بعد وہ نفل ادا کر لیں, عشاء کے بعد ادا کر لیں, دوسرے دن ادا کر لیں, لیکن یہ نفل اسے پڑھنے پڑیں گے. طواف کے بعد کے 2 نفل
یہ واجب الطواف ہے، یہ اسے ادا کرنے پڑیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے بعد نفل پڑھ لیے، اب آپ دعا مانگ لیں، دعا مانگنے کے بعد پھر آپ دیکھیں گے آپ کے پیچھے وہاں پر نا پانی کے کولر پڑے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے گھروں میں کولر ہوتے ہیں نا، وہاں پر کولر ہوتے ہیں، تو ان کے اندر ہوتا ہے زمزم۔ آپ وہاں جائیں، آپ گلاس بھریں، گلاس بھر کے کعبے کی طرف دیکھ کر کھڑے ہو کر آپ زمزم پیئے۔ زمزم کو پینا بھی ثواب ہے، اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اور پیتے وقت آپ جو بھی دعا کریں گے اللہ آپ کی دعا بھی قبول کرے گا، ٹھیک ہو گیا۔ پھر آپ زمزم کو تھوڑا سا اپنے ہاتھ پہ ڈالیں، ایسے تیل کی طرح اپنے چہرے پہ لگائیں، ایسے ڈال کے اپنے سر پہ لگائیں، ٹھیک ہو گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے تین چلو زمزم اپنے سر پہ ڈالا تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ اب یہ کر لیا، اب آپ کا واجب رہ گیا، فرض آپ کے دو، ایک تو احرام کی حالت میں ہو گیا، فرض آپ کا شروع ہو گیا، کعبے کا طواف کر لیا، آپ کا واجب، آپ کا فرض مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے جانا ہے صفا مروہ کی طرف، تو جہاں پر آپ نے نفل پڑھے ہیں نا، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پیچھے جو ہے وہ راستہ پیچھے کو کھلا ہوا ہے، لوگ جا رہے ہیں، تو یہ صفا کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ چند قدم چلیں گے تو آپ ایک لمبی سی گیلری کے اندر چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس گیلری کے نا تین راستے بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ سیدھے ہاتھ پر صفا ہے اور الٹے ہاتھ پر مروہ ہے۔ آپ نے پہلے آنا ہے صفا پر، صفا پہ جب آپ آئیں گے آپ کو کعبے کا یہ حصہ نظر آئے گا، یہ والا آپ کو حصہ یہ نظر آئے گا، تو آپ نے ایک بار استلام کرنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ پورے عمرے میں 9 بار استلام کیا جاتا ہے، 8 بار طواف میں آپ نے کر لیا، 9ویں بار آپ نے صفا مروہ پہ جب آپ آئے آپ نے اس وقت کر لیا۔ اس کے بعد آپ دعا مانگ لیں اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو آپ دعا مانگ لیں۔ دعا مانگنے کے بعد اب آپ صفا سے چلے، آپ مروہ پہ پہنچے، آپ کا ایک چکر ہو گیا، یہ یاد رکھیے گا۔ کئی ہمارے بھائی مروہ سے صفا پر واپس آ کر سمجھتے ہیں کہ ایک چکر ہوا، نہیں، صفا سے چلے، مروہ پہ پہنچے، آپ کا ایک چکر ہو گیا، پھر دوبارہ مروہ سے چلے، صفا پہ آئے، آپ کے 2 چکر ہو گئے۔ یہ تسبیح یہاں بھی آپ کو کام دے گی، ہر چکر پر ایک دانہ نیچے کر لیں تو آپ کو یاد رہے گا کہ میرے اتنے چکر ہو گئے، ٹھیک ہو گیا۔ 7 مرتبہ جب آپ نے یہ چکر کر لیے تو آپ کے عمرے کا یہ واجب بھی مکمل ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس میں جو ہے نا وہ چند باتیں میں نے آپ کو بتانی ہے کہ طواف میں میں نے آپ کو بتایا تھا بغیر رکے بغیر کھائے پیے آپ طواف کریں گے، لیکن صفا مروہ پہ اگر کوئی شخص بیٹھنا چاہے، سانس لینا چاہے، وہ صفا میں بیٹھ جائے، وہ مروہ پہ بیٹھ جائے، وہ درمیان میں بیٹھ جائے، وہ پانی پی لے، تھوڑا ریلیکس ہو جائے، تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ صفا مروہ پہ وہ سکون کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آرام کے ساتھ وہ صفا مروہ مکمل کرے گا۔ تو یہ 7 مرتبہ جب آپ نے صفا اور مروہ کے چکر لگائے تو آپ کا یہ واجب بھی ادا ہو گیا۔ اب اس دوران جو ہے وہ تھوڑی سی جگہ آتی ہے جہاں پر نا سبز لائٹیں لگی ہوئی چھت کے اوپر، تو یہاں پر مردوں کو تھوڑا سا دوڑنا ہوتا ہے، عورتیں آہستہ چلیں گی نارمل انداز میں، لیکن مردوں کو یہاں پر تھوڑا سا جو ہے وہ تیز اپنے قدموں کو تیز کر لینا ہوتا ہے۔ تو یہ ہر چکر میں آپ نے یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ صرف ایک کام رہ گیا، اب آپ نے حلق کروانا ہے۔ اب آپ حرم سے باہر نکلیں گے، حرم سے باہر جائیں گے، باہر نائیوں کی دکانیں بنی ہوئی ہیں، ان کے نمائندے باہر کھڑے ہوتے ہیں، وہ خود ہی آپ سے پوچھیں گے آئی صاحب یہ حلق کروانا ہے؟ جی حلق کروانا ہے۔ کتنے پیسے؟ 15 ریال، 12 ریال، 10 ریال، 8 ریال، جتنے میں آپ کا سودا ہو جائے آپ اس کے ساتھ جائیں۔ جب آپ کا حلق ہو گیا، جب آپ کی ٹنڈ ہو گئی تو آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا، اور جتنی پابندیاں تھیں عمرے کی وہ آپ کی خود بخود ختم ہو گئی۔ آپ بھلے یہ چادریں ابھی آپ کے جسم پر ہیں، چادریں آپ نے نہیں اتاری، لیکن آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا، آپ کی پابندیاں ختم ہو گئی، اب آپ کی پابندیاں ختم ہو گئی۔ اب آپ اپنے ہوٹل پہ جائیں، اب جا کر آپ غسل کریں، پھر آپ یہ کپڑے اپنے جو نارمل کپڑے ہیں یہ پہنیں، اور اس کے بعد پھر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اب دوبارہ جب آپ حرم آئیں گے، تو اب آپ نفلی طواف کریں گے، اب آپ نفلی طواف کریں گے۔ تو نفلی طواف میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سبز لائٹ کی سیدھ میں آئیں گے، طواف کی نیت کریں گے،
طواف شروع کریں گے تو آپ اس میں تو کندھا ننگا کرنا ہی نہیں ہے چونکہ آپ عام کپڑوں میں ہیں. ٹھیک ہو گیا. ہاں تو اسی کا تو آپ کندھا تو ننگا نہیں کرنا. اب آپ نے طواف شروع کیا، 7 چکر کیے، 8 مرتبہ استلام کیا، اس کے بعد 2 نفل پڑے، آپ کا ایک طواف مکمل ہو گیا. یعنی کہ 7 چکر کریں گے تو ایک طواف مکمل ہوگا. اب اس میں صفا مروہ نہیں ہے، صرف آپ نے کعبے کا طواف کرنا ہے، 2 نفل پڑھنے ہیں اور 8 مرتبہ استلام کرنا ہے، آپ کا ایک طواف مکمل ہو گیا.